بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شکار کے لیے جنگل میں موجود تھے۔ سلطان کے ساتھ اس کی سپاہی بھی موجود تھے۔ سلطان نے ایک عورت کو دیکھا جس کی 3 بچے زاروں قطار سے رو رہی تھی۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسو پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ اور تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا کہ امی جان کیا موت کے آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، ہے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان نے فرمایا، کوئی ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تمہاری حالات سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسے حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی راتوں رات مسلمانوں کی بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے سلطان معظم؟ اس نے جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری گیا اور شہد کا ایک کبا بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے کہا کہ انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے پیٹھ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا کہ آپ یہ چیزیں اپنے پیٹھ پر نہ ڈالیں۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ سامان وہ خود اپنے پیٹھ پر لاد لے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سختی سے انکار کیا اور اسے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کہو دے یہ سامان میری پیٹھ پر لا دو، کیا قیامت کے روز تم میری گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آٹا گیا اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے، ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گہیا اور شہد کی آمیزش تھی۔ اپنی مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ سلطان نے اسے کہا کہ کل سلطان صلاح الدین ایوبی کی پاس جاؤ، وہاں میں بھی ہوں گا اور تمہاری معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر سلطان واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پاس پیچھے بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اس کی وزیر علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اب آئے چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے اس وقت نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نیا دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے روز ان یتیم بچوں کی ماں دربار میں گئے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مابین میں ایک شخص تشریف فرمایا ہے اور وہ دونوں حضرات اسے سلطان معظم کہہ کر مخاطب کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کی بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اعلیٰ میری اس حالت کا ذمہ دار سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر پڑی تو گویا اس کی باہو تلے سے زمین نکل گئی۔ سلطان نے عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی، تیرے کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کی اوز فروخت کرے گی؟ عورت بولی، معاف فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بلاخر سلطان نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنی مال خاص سے 40 درہم دیا اور اس بیوہ عورت بچوں کی کفالت سلطان نے اپنے محل میں شروع کر دیا۔ دوستو، اگر آپ لوگ چینل پر نہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بہت شکریہ آپ سبھی ورس